بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ فلسطین کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس، کونسل کے رویے پر ایران کے مستقل مندوب کی سخت تنقید۔ مسجد الاقصیٰ میں فلسطینیوں کے داخلے پر نئی بندشیں اور مختلف فلسطینی علاقوں میں صہیونی فوجیوں کے حملے، ایک فلسطینی نوجوان شہید۔ کراچی یونیورسٹی میں ایک وین میں دھماکہ، 3 چینی باشندوں سمیت 5 کے مارے جانے کی خبر۔ اور اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے ہیڈ کوارٹر اور مختلف شہروں میں کمیشن کے دفاتر کے سامنے پی ٹی آئی کارکنوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے فلسطین اور صہیونی حکومت کے جرائم کے تعلق سے سلامتی کونسل کی کارکردگی پر شدید تنقید کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے پیر کی رات فلسطین کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں غاصب صہیونی حکومت کے جرائم پر سلامتی کونسل کی خاموشی کو سخت ہدف تنقید بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے اس قسم کے جرائم پر خاموشی کا سلسلہ جاری ہے، اس وقت تک فلسطینیوں کو ان کے قانونی حقوق نہیں مل سکیں گے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ سلامتی کونسل کے موجودہ موقف نے غاصبانہ قبضہ جاری رکھنے اور مظلوم فلسطینیوں کو جارحیت کا نشانہ بنانے کے لیے غاصب صہیونی حکومت کو زیادہ گستاخ بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جرائم بین الاقوامی قوانین کے مطابق جنگی جرائم شمار ہوتے ہیں اور اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ مجید تخت روانچی نے کہا کہ سلامتی کونسل کو چاہیے کہ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق عالمی امن و سلامتی کے تحفظ کے سلسلے میں اپنے فرائض پر عمل کرے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بسام سباق نے بھی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے حملوں پر سلامتی کونسل کی خاموشی سے صہیونی حکومت کو مزید شے ملتی ہے۔ انہوں نے شام پر اسرائیل کی جارحیت کو بھی اپنے ملک کی امن و سلامتی کے لیے سنجیدہ خطرہ قرار دیا اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور سلامتی کونسل کی جانب سے فوری مداخلت اور غاصب صہیونی حکومت کی مذمت کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں ایک فلسطینی شہری کو گولیاں مار کر شہید کر دیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق صہیونی فوجیوں نے ایک 20 سالہ فلسطینی شہری کو عقبہ کیمپ میں بلا اشتعال گولیوں کا نشانہ بنایا، جس سے وہ موقع پر ہی شہید ہو گیا۔ دوسری جانب صہیونی فوجیوں نے شب 27 رمضان میں، جو اہل سنت مسلمانوں کے مطابق شب قدر ہے، مسجد الاقصیٰ میں فلسطینی نمازیوں کے داخلے کو روکنے کے لیے مزید بندشیں عائد کر دی ہیں۔ خبر رساں ایجنسی شہاب کے مطابق غاصب صہیونی فوجیوں نے 50 سے کم عمر کے افراد کی مسجد الاقصیٰ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے اور نوجوان مرد و خواتین کو مسجد میں داخل ہونے سے روک رہی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ یمن پر حملہ کرنے والے ممالک صہیونی حکومت کے ہمنوا ہیں اور وہ غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی پردہ پوشی کرتے رہے ہیں۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین کے سیکریٹری جنرل زیاد النخالہ نے صنعا میں فلسطین کی حمایت میں منعقدہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جن ملکوں نے غاصب صہیونی حکومت سے ہاتھ ملایا ہے، وہاں کی حکومتیں اپنی اقوام کو مسلسل کچل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام تر مسائل و مشکلات کے باوجود یمن بیت المقدس، مسجد الاقصیٰ اور فلسطین کی حمایت کرتا ہے، جو قابل تعریف ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی قوم غاصب صہیونیوں کے مقابلے میں سیف القدس ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے اور وہ جہاد و استقامت کے اپنے عہد کی مکمل پابند ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سیکریٹری جنرل زیاد النخالہ نے کہا کہ قاتل اور غاصب صہیونی کبھی تاریخی حقائق تبدیل نہیں کر سکتے، نہ ہمیں مرعوب کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارا دین اور عقیدہ ہم سے سلب کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یمن میں جنگ بند کرنے اور اس ملک کے محاصرے کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ فلسطین امت مسلمہ کا مرکزی اور بنیادی مسئلہ ہے کہ زیر عنوان 4 روزہ
کانفرنس پیر سے سنا میں شروع ہوئی ہے۔ یمن کی نیشنل سولوشن حکومت کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر حسین حازب نے اس کانفرنس کی ابتدائی تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ مختلف قسم کے مسائل و مشکلات من جملہ جنگ و محاصرے کے باوجود فلسطین کا مسئلہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ 7 سال سے زائد عرصے سے یمن پر جارحیت جاری ہے۔ یمنی قوم کو فلسطینی امنگوں اور فلسطینی قوم کی حمایت سے دور نہیں کر سکی ہے۔ اس کانفرنس کی منتظمہ کمیٹی کے سربراہ علی شرف الدین نے بھی اپنے خطاب میں فلسطین کی آزادی کے لیے امت مسلمہ میں بیداری پیدا کرنے اور تحریک مزاحمت فلسطین کی تقویت کی ضرورت پر زور دیا۔ انتفاضہ فلسطین کی حمایت سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کے مستقل سیکریٹریٹ نے تمام ایرانی عوام، عالمی پارلیمانی اراکین، دنیا کی تمام عوامی و حریت پسند تنظیموں کے نمائندوں اور اراکین سے اپیل کی ہے کہ وہ عالمی یوم القدس کے جلوسوں اور مظاہروں میں بھرپور شرکت کریں۔ آئندہ 29 اپریل کو ماہ مبارک رمضان کا جمعۃ الوداع اور عالمی یوم القدس ہے۔ انتفاضہ فلسطین کی حمایت سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کے مستقل سیکریٹریٹ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ عالمی یوم القدس کے قریب آنے پر فلسطینی نوجوان نے مختلف علاقوں میں مزاحمتی و شہادت پسندانہ کارروائیاں انجام دے کر ثابت کر دیا ہے کہ بعض عرب حکمرانوں کی غداری کے باوجود مسئلہ فلسطین بدستور زندہ ہے اور اس مسئلے کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قائم انتفاضہ فلسطین کی حمایت سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کے مستقل سیکریٹریٹ نے فلسطین کی حمایت میں دنیا کی مسلم اقوام کے اتحاد و یکجہتی کے تحفظ پر زور دیا۔ انتفاضہ فلسطین کی حمایت سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کے مستقل سیکریٹریٹ نے ایک بار پھر تمام اسلامی و غیر اسلامی ملکوں کی پارلیمانوں اور عوامی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت اور بین الاقوامی سطح پر اس غاصب حکومت کی دریدہ دہنی کو لگام دیں اور فلسطینیوں کے حقوق کی بھرپور حمایت کا اعلان کریں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی و تجارتی مرکز کراچی میں ہونے والے بم دھماکے میں چینی باشندوں سمیت کم سے کم 7 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ دھماکہ کراچی یونیورسٹی کے اندر غیر ملکی اساتذہ و طلبہ کو لے جانے والی وین میں ہوا ہے۔ پاکستانی پولیس نے دھماکے میں 3 چینی باشندوں سمیت 5 افراد کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ وین کی سیکیورٹی پر مامور 4 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ بعض خبروں میں بتایا گیا ہے کہ دھماکہ ایک خودکش حملہ آور نے کیا ہے، تاہم سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ کراچی اور پاکستان کے دیگر شہروں میں اس سے پہلے بھی چینی باشندوں پر دہشت گردانہ حملے ہو چکے ہیں۔ سن 2018 میں کراچی میں چینی قونصل خانے کو حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے منگل کو پورے ملک میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ہی ملک کے سبھی بڑے شہروں میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے سامنے اجتماع اور مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن کمیشن کے امتیازی رویے کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ امتیازی سلوک بند اور پارٹی کے منحرف اراکین کے خلاف جلد فیصلہ کیا جائے۔ مظاہرین نے کہا کہ الیکشن کمیشن جس طرح پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ معاملے کی سماعت کر رہا ہے، اس طرح مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی فارن فنڈنگ کے خلاف درخواستوں کی بھی سماعت کرے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے کراچی، لاہور اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے سامنے بھی اسی طرح کے مظاہرے کیے ہیں۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ریڈ زون میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق ترجمان اسلام آباد پولیس نے سیاسی جماعتوں اور شہریوں سے اپیل کی ہے کہ ریڈ زون میں احتجاج نہ کریں۔
اسلام آباد پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پرامن احتجاج ریڈ زون سے باہر نیشنل پریس کلب یا F9 پارک میں ریکارڈ کرایا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ ریڈ زون کے اندر کسی احتجاجی مظاہرے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات واضح ہیں۔ ترجمان اسلام آباد پولیس نے مزید کہا کہ امن و امان میں خلل یا قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریڈ زون کے اندر باہر اینٹی رائٹ فورس کے دستے تعینات کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ انتظامات ایسی حالت میں کیے گئے ہیں کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نئی حکومت کے خلاف ملک میں جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ عنقریب اسلام آباد میں بھی احتجاجی ریلی نکالیں گے۔ پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے 1 مئی سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ مکمل طور پر ختم کرنے کے احکامات صادر کر دیے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ہنگامی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ 1 سال سے زائد عرصے سے بند پڑے 27 بجلی گھروں میں سے 20 کو فعال کر دیا گیا ہے، جن کی وجہ سے بجلی کی پیداوار بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد میں بجلی کی مجموعی پیداوار تقریباً 7,000 میگا واٹ ہے اور طلب کے لحاظ سے 500 سے 2,000 میگا واٹ بجلی کم ہے۔ رپورٹ کے مطابق شہباز شریف نے حکم دیا ہے کہ 30 اپریل تک بجلی کی قلت سے متعلق مختلف مسائل حل کر کے 1 مئی سے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی جائے گی۔ انہوں نے اسی کے ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ دیہی علاقوں میں کسانوں کو زرعی مشینیں چلانے کے لیے ڈیزل کی بلا تعطل سپلائی کو یقینی بنایا جائے۔ یمن کی نیشنل سیلویشن حکومت کے وزیر صحت نے کہا ہے کہ سنا ایئرپورٹ کو نہ کھولنا انسان دوستانہ مسائل کے بارے میں جنگ بندی کی اہم ترین شق کو نظر انداز کیے جانے کے مترادف ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سیلویشن حکومت کے وزیر صحت طلحہ المتوکل نے کہا ہے کہ آخری وقت میں سعودی اتحاد کی جانب سے سنا ایئرپورٹ کی پہلی پرواز کی منسوخی بیماروں کی مشکلات بڑھائے جانے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی اعلیٰ طبی کمیشن کے پاس 30,000 بیماروں کی فہرست موجود ہے جو بیرون ملک علاج معالجے کا انتظار کر رہے ہیں۔